میں اور میری تینوں بیٹیاں دروازے پر دستک ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ ہم چاروں کی نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی اور جیسے ہی 8 بجے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک ہوتے ہی ہم چاروں کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں اپنی بیٹیوں کو انتظار کرنے کا بول کر دروازے کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو پچھلے 8 دنوں کی طرح آج بھی ایک بوری دروازے کے بالکل سامنے پڑی تھی، مگر اس کے ارد گرد کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ آج 8 دن ہو گئے تھے۔ ہر روز پورے 8 بجے ہمارے دروازے پر دستک ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میں دروازہ کھولتی تو باہر ایک بوری کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں موجود نہ ہوتی۔ شروع میں تو مجھے اور میری بیٹیوں کو بہت عجیب لگتا تھا، لیکن چونکہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے اسی لیے میں بے حس ہو گئی اور یہ جانے بغیر کہ بوری آتی کہاں سے ہے اور بوری رکھنے والا آخر ہے کون، میں خاموشی سے ہر رات کھانے سے بھری اس بوری کو اٹھا لیتی اور خود سمیت اپنی بیٹیوں کو بھی اس میں سے کھانا دے دیتی۔ آج جب میں بوری اٹھائے واپس مڑنے لگی تو میری نظر اپنی گلی کی نکڑ پر چھپ کر کھڑے مولوی صاحب پر پڑ گئی اور وہ چھپ کر مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی بوری کو پکڑا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بکھر گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مولوی صاحب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بوری کو آرام سے اندر کیا اور خود دروازے سے ٹیک لگا کر خود کو اچھے سے چھپا کر دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی مولوی صاحب کو لگا کہ میں اندر جا چکی ہوں، انہوں نے فوراً سے اپنی جیب سے ایک فون نکالا اور کسی سے مشکوک انداز میں بات کرنے لگے۔ میں نے سنا وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی صاحب، کام ہو گیا ہے، آج پھر بوری اندر جا چکی ہے۔ میں اتنی بات سنتے ہی دنگ رہ گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا مولوی صاحب کس شخص کو میری مخبری کر رہے ہیں؟ کیا یہ خوشی سے یہ سب کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے خود ہی اپنی سوچ کو منفی قرار دیا، کیونکہ مولوی صاحب تو غریب سے انسان تھے جن کو روٹی تک محلے کے منشی جی کے گھر سے جاتی تھی۔ تو پھر آخر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا انہیں یہ سب کرنے کے لیے کوئی مجبور کر رہا ہے؟ لیکن کون کرے گا ہماری مدد؟ جب سے میرے شوہر کی وفات ہوئی تھی تب سے محلے والوں نے ہمیں منہ تک لگانا چھوڑ دیا تھا، مدد کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیا یہ جو روز بوری میں کھانا آتا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ کیا کوئی ہمیں کچھ غلط تو نہیں کھلا رہا؟ یہ خیال آتے ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے اور میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اتنے میں میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، اماں، آپ ابھی تک اندر کیوں نہیں آئیں؟ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ چلیں اندر آ جائیں اور ہم سب کو کھانا دیں۔ آپ جانتی ہیں ہم سب کو کتنی بھوک لگی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی بات سنتے ہی فوراً سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بوری کو اچھے سے پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ روز کی طرح آج بھی بوری میں 2-3 کلو آٹا، سبزی اور کچھ دوسرا سامان تھا۔ میں نے جلدی سے آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائیں، جبکہ میری بیٹیوں نے جلدی سے سبزی کاٹ کر سالن تیار کر دیا۔ پھر ہم سب نے کھانا کھایا اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ میری منجلی بیٹی روز پوچھے جانے والا سوال آج پھر پوچھنے لگی، اماں، آخر کون ہے جو روز ہمارے دروازے پر یہ بوری رکھ کر چلا جاتا ہے؟ آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کا نہیں بنتا، تو یہ کون ہے جو بغیر اپنا آپ ظاہر کیے ہماری مدد کر رہا ہے؟ ماں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہو؟ یہ سب سوالات تو مجھے بھی بہت تنگ کرتے تھے۔ میں بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ایسا کون کر رہا ہے، اور پھر آج مولوی صاحب کی وہ مشکوک سی حرکت یاد کر کے میں مزید ٹینشن کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنے میں میری بڑی بیٹی تانیہ میری منجلی بیٹی ثانیہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی، کیا پتہ کوئی ہو جو چھپ کر رضائے الہی کی خاطر ہماری مدد کر رہا ہو، اور تم زیادہ سوال پوچھ کر اماں کو تنگ مت کرو، اب آرام سے سو جاؤ اور جیسا چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دو۔ میری بیٹیاں تو ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے پھر بالآخر خود کو تسلی دے کر سو گئی تھیں، لیکن مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا ذہن بار بار کچھ غلط ہونے کا سندیسہ دے رہا تھا، کچھ تو جھول تھا جو ابھی تک مجھ سے مخفی تھا۔ میں اسی طرح اپنی سوچوں سے لڑتی نہ جانے کب سو گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ اگلا دن بھی انہی سوچوں میں گزر گیا۔ رات ہوتے ہی ہم سب پھر 8 بجنے کا انتظار بہت شدت سے کرنے لگی تھیں، اور پھر پورے 8 بجتے ہی ہمارا انتظار دروازے پر ہونے والی دستک سے اختتام کو پہنچا۔ میں جیسے ہی بوری اٹھانے کے لیے باہر گئی تو میں نے چپکے سے گلی کی نکڑ کی طرف دیکھا،
جہاں آج بھی مولوی صاحب خود کو چھپا کر کھڑے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ آج پھر میں نے بوری کو اندر کر دیا، تھوڑا سا دروازہ بند کر کے سوراخ سے باہر دیکھنے لگی۔ آج بھی مولوی صاحب کل کی طرح چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے کسی سے کل والے الفاظ ہی دہرا رہے تھے کہ کام ہو گیا ہے۔ میں یہ سنتے پھر سے مرے مرے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میرا دماغ مزید الجھن کا شکار ہو چکا تھا، لیکن میں خود کو سنبھالے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دینے لگی۔ مگر آج جیسے ہی ہم چاروں نے کھانا کھایا، تھوڑی دیر بعد ہم سب کا سر چکرانے لگا اور ہم سب پر نیند ایک دم اس طرح غالب آ گئی کہ ہم لیٹتے ہی ڈھیر ہو گئیں۔ صبح 12 بجے کے قریب جا کر میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت درد کر رہا تھا اور مجھے کافی چکر بھی آ رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالے جلدی سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا، وہ تینوں ابھی تک بے سود لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کی طرف بڑھتے انہیں ہلانا شروع کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں بھی جاگ گئیں، لیکن ان تینوں کی حالت بھی مجھ سے الگ نہیں تھی۔ وہ تینوں بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور اپنی بیٹیوں کو کچن سے پانی لا کر پلایا اور خود بھی پیا۔ ہماری حالت کچھ حد تک بہتر ہوئی تھی کہ اچانک ہی مجھ سمیت میری تینوں بیٹیوں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور باری باری ہم سب کو الٹی آنے لگی۔ چند ہی منٹوں میں دوبارہ ہماری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم چاروں کی طبیعت ایک ساتھ خراب ہوئی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا یہ بوری میں آنے والا کھانا زہریلا تھا یا اس میں کچھ ملایا گیا تھا کہ ہماری طبیعت اتنی خراب ہو گئی۔ میں انہی سوالات میں گھری ہوئی تھی کہ میری بیٹیوں کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ اس لیے میں نے اپنی سوچوں کو لگام دیا، ان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلی۔ اب میرا رخ ہمارے گھر کے پاس بنے سرکاری ڈسپنسری کی طرف تھا۔ میں یوں ہی اپنی بیٹیوں کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے ان کے اور اپنے چیک اپ کی خاطر میں نے سرکاری ڈسپنسری کی راہ لی تھی۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد ہم سب کا باری باری چیک اپ کیا گیا۔ ڈاکٹر سمیرا نے ہم سب کے کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر جو خبر ڈاکٹر سمیرا نے ہمیں سنائی، اس خبر نے ہم چاروں ماں بیٹیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ یہ خبر ہم سب پر کوئی عذاب بن کر نازل ہوئی تھی، ایسا عذاب جس نے ہم چاروں کو ایک دوسرے کے سامنے سر تک اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے سے بہت زیادہ شرمندہ تھے، مگر شرمندگی سے زیادہ ہم حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا جو ہم چاروں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہم چاروں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں حاملہ ہو چکی تھیں۔ مجھ سمیت میری بیٹیوں کے رنگ بھی زرد پڑ چکے تھے۔ میں نے خود کو کمپوز کیا اور ڈاکٹر کو اپنی اور اپنی بیٹیوں کی حقیقت بتانے لگی کہ ہم چاروں عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی مرد نہیں رہتا، یہاں تک کہ میرا شوہر یا بیٹا بھی نہیں ہے۔ جب ہم سب مرد کی ذات سے دور ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم چاروں ایک ہی وقت میں حاملہ ہو جائیں؟ میری بات سنتے ہی ڈاکٹر حیرت سے مجھے گھورنے لگی اور پھر ناگواری سے بولی کہ بی بی، یہ پولیس کیس ہے، ابھی جاؤ اور پولیس میں رپورٹ لکھواؤ، ورنہ اسپتال کی انتظامیہ تجھ سمیت تیری بیٹیوں پر بھی سخت سے سخت کارروائی کرے گی۔ میں ڈاکٹر کی دھمکی سنتے ہی خوف سے سفید پڑ گئی، ساتھ ہی ساتھ میں حد درجہ حیران ہوئی کہ بھلا ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم تو خود مظلوم ہیں، تو پھر یہ ڈاکٹر ہمارا ساتھ دینے کی بجائے ہمیں دھمکا کیوں رہی ہے؟ مگر چونکہ مجھے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عزت اور جان بہت عزیز تھی، اسی لیے میں خود کو مضبوط بناتے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے ہسپتال سے نکلتے قریبی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے کیونکہ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ میری تین جوان جہان بیٹیاں موجود تھیں۔ میرا سوچ سوچ کر دل گھبرانے لگا کہ اگر پولیس اسٹیشن میں سب نے ہمیں ہی قصوروار ٹھہرایا تو، اگر میری بچیوں کے کردار پر بات آ گئی تو، ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں گھومنے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، لیکن پھر دوسری طرف مجھے ڈاکٹر کی دھمکی یاد آ جاتی، اسی لیے میں نے اپنی تمام منفی سوچوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی بیٹیوں کے ہمراہ پولیس اسٹیشن کے اندر چلی گئی۔ پولیس اسٹیشن میں ہر طرف عجیب سا شور مچا ہوا تھا، کچھ مجرم لاک اپ کے اندر خاموشی سے بے سود پڑے تھے، جبکہ کچھ مجرم بہت زیادہ شور مچا رہے تھے، جبکہ پولیس کا عملہ بھی یوں ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔
کوئی رپورٹ لکھ رہا تھا، کوئی مجرموں کی دھلائی کر رہا تھا، تو کوئی کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ میں سارے پولیس اسٹیشن کا جائزہ لینے کے بعد ایک پولیس انسپکٹر کے پاس چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آفیسر سیدھا ہو بیٹھا اور پھر پوچھنے لگا، بتا بی بی کہ کس کیس کے سلسلے میں تو یہاں آئی ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھ سمیت میری تمام بیٹیوں کو بھی ایک نظر دیکھا اور پھر ٹیبل پر پڑا فون اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ میں سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ پولیس انسپکٹر کو سب بتاتی چلی گئی۔ میں نے اسے ہمارے گھر کے دروازے پر رکھی جانے والی بوری سے لے کر طبیعت کے خراب ہونے اور پھر حاملہ ہونے تک کی تمام باتیں بتا ڈالیں۔ میری بات سنتے ہی انسپکٹر مطمئن سا ہو گیا اور پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے دھیرے سے بولا، باجی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مجرم پکڑا گیا ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا، باجی پچھلے ایک ہفتے سے اسی طرح مختلف لوگوں کے گھروں کے باہر کھانے کی بوریاں رکھی جاتی تھیں۔ لوگوں نے جیسے تیسے ان بوریوں میں سے کھانا شروع کیا تو یوں ہی ان کی حالت بھی خراب ہونے لگی اور چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ عورتیں حاملہ ہو چکی ہیں۔ ہمیں کافی دنوں سے اس طرح کی بہت سی رپورٹس موصول ہو رہی تھیں اور چونکہ پچھلے 3 دنوں سے اس مجرم کی تلاش میں تھے، بالآخر آج صبح ہی ہم اس مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسے لاک اپ نمبر 3 میں بند کیا ہے، آپ جا کر اسے مل سکتی ہیں۔ انسپکٹر چہرے پر روایتی مسکراہٹ سجا کر کہتا دوبارہ اپنے فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ اپنے اور اپنی بیٹیوں کے مجرم کا انجام سن کر مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن مجھے دل میں کہیں نہ کہیں دکھ اور پریشانی بھی لاحق ہونے لگی کہ پہلے تو اس بوری کے آ جانے سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب ہم ماں بیٹیاں کیسے گزارا کریں گی؟ میں انہی سوچوں میں مگن اسی لاک اپ نمبر 3 کے باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ میرے پیچھے ہی میری بیٹیاں بھی کھڑی تھیں۔ میں نے جیسے ہی آنکھ اٹھا کر سامنے کھڑے مجرم کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے اب مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے میری آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ مجھے لگا کہ پولیس اسٹیشن کی چھت کسی نے میرے سر پر گرا دی ہو۔ میری آنکھیں سامنے کھڑے شخص کو تسلیم کرنے سے انکاری تھیں۔ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، جبکہ میری بیٹیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ ہم چاروں نے بے ساختہ آنکھوں میں ڈھیروں حیرت و بے یقینی سمائے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگیں، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام ہانیہ تنویر ہے۔ میری تعلیم BA تک کی ہے۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں 3 سال کی تھی جب میرے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ میری پرورش میرے چاچا نے کی تھی۔ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی تو میرے چاچا نے میری شادی اپنے دوست کے اکلوتے بیٹے تنویر احمد سے کر دی، جبکہ میری شادی کے 5 سال بعد ہی میرے چاچا بھی انتقال کر گئے تھے۔ میرا شوہر تنویر احمد بھی ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس نے مان، عزت اور محبت سے رکھا تھا۔ چونکہ میرے سسر ہماری شادی سے 2 سال بعد ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے ہمارے گھر میں اور میرا شوہر اور میری ساس ہی رہتے تھے۔ میری ساس نے بھی بہت چاہت اور محبت سے مجھے رکھا تھا۔ ہماری شادی کے 3 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹی کی صورت میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ پھر اسی طرح کچھ سال کے وقفے سے مجھے 2 اور بیٹیوں سے نوازا گیا۔ میری تیسری بیٹی کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی میری ساس وفات پا گئی تھیں۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی اور میری بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ زندگی بہت پرسکون اور حسین تھی کہ ایک دن اچانک ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ایک دن اچانک ہمیں خبر ملی کہ میرے شوہر تنویر احمد ایک بس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر ہم پر کسی زلزلے کی طرح نازل ہوئی، جس نے مجھ سمیت میری بیٹیوں کی زندگی بھی ہلا کر رکھ دی۔ میں نے اپنے شوہر کی لاش کے لیے جب استدعا کی تو ہمارے محلے کے مولوی صاحب نے ایک بار پھر مجھے اذیت ناک خبر سنائی۔ وہ کہنے لگے کہ بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی لاشیں اس حد تک جل چکی تھیں کہ ان کے اعضاء تک ملنا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اجتماعی جنازہ پڑھا دیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی میں ڈھہ سی گئی تھی۔ مجھے اپنے محبوب شوہر کا آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہی قبول تھا۔ میرے شوہر کے گزر جانے کے بعد زندگی بہت دشوار ہو گئی تھی۔ لوگوں نے ہم پر زمین تنگ کر دی تھی۔ جو ہی ہمارا واحد سہارا ہم سے جدا ہوا تھا، ہمارے تو سر سے آسمان ہی اٹھ گیا تھا۔ زندگی اس قدر مشکل ہو جائے گی ہم نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔
کئی کئی دن میں اور میری بیٹیاں فاقے کرتیں۔ میں نے کئی جگہ ملازمت کے لیے اپلائی کیا لیکن ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن ہم یوں ہی بھوکی پیاسی صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ چونکہ کوئی ہمارے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا اس لیے میں حیران سی ہوتی اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی، لیکن باہر مجھے کوئی شخص نہ ملا مگر ایک بوری ضرور مل گئی، اور پھر بس اسی طرح ہر رات ہمارے دروازے پر کوئی بوری رکھ جاتا اور یوں ہمارا گزارا ہونے لگا۔ مگر ایک دن طبیعت خرابی کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑا اور پھر وہاں سے حاملہ ہونے کی خبر ملتے ہی ہمیں پولیس اسٹیشن کا رخ کرنا پڑا۔ لیکن لاک اپ میں قید اپنا مجرم دیکھ کر میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی، کیونکہ اس لاک اپ میں کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ میرا شوہر ہم سب کو اپنے سامنے یوں کھڑا دیکھ کر پہلے تو بہت حیران ہوا اور پھر اچانک ہی وہ شرمندہ ہوتے ہوئے ہم سے نظریں چرانے لگا، جبکہ میں اور میری بیٹیاں ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر تھیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ جس شخص کو ہم سب مرا ہوا تصور کر چکی تھیں آج وہ ہمارے سامنے صحیح سلامت کھڑا تھا؟ مگر اس کی آنکھوں میں یہ شرمندگی کیسی تھی؟ کیا اس جرم کی شرمندگی تھی یا کسی اور فعل نے اسے ہم سے شرمندہ کر دیا تھا؟ میں اور میری بیٹیاں اپنے سامنے اپنے واحد سہارے اور محافظ کو دیکھ کر بے یک وقت ہی رونے لگیں۔ ہمیں روتا دیکھ کر میرے شوہر کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں، مگر وہ خود کو بکھرنے نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے خود کو سنبھالتے ہوئے ہم سب کو بھی خاموش کروانے لگا۔ میں تھوڑی دیر بعد ہی خود کو کمپوز کر چکی تھی، کیونکہ مجھے بھی اپنے شوہر سے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے تھے۔ مجھے جاننا تھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا، اس کے مرنے کی جھوٹی خبر کس نے اور کیوں پھیلائی، اور پھر وہ آج مجرم کی حیثیت سے جیل میں کیا کر رہا تھا۔ ایسے بہت سے سوالات میں نے اس سے کرنے شروع کر دیے۔ میرے اتنے سارے سوالات سنتے ہی میرا شوہر شرمندہ سا ہو کر سر جھکائے بنا بولتا گیا۔ وہ جیسے جیسے میرے سوالات کے جوابات دیتا گیا ویسے ویسے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے، میرے چہرے پر سائے سے لہرانے لگے۔ میں ایک دم ساکت نظروں سے دم سادے سے سنتی گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میری زندگی بہت خوشحال اور پرسکون تھی، میں اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش تھا، میری آمدن بھی اتنی تھی کہ ہم سب کا گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، جبکہ اپنی بیٹیوں میں میری جان بستی تھی۔ چونکہ میری تینوں ہی بیٹیاں ماشاءاللہ نوجوان تھیں اسی لیے میں ان کے لیے رشتے تلاش کر رہا تھا، مگر کچھ حاسدین ایسے بھی تھے جو میری عزت دار اور خوشحال زندگی سے بہت نفرت کرتے تھے۔ وہ مجھے برباد کر دینا چاہتے تھے، لیکن میں ان سے ناواقف تھا۔ ایک دن یوں ہی ہم سب دوست بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے کہ میرا دوست دلاور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتا رہا اور پھر اچانک اس نے میرے آگے سگریٹ کر دی۔ چونکہ میں ہلکی ہلکی کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مل کر اسموکنگ کر لیتا تھا، اسی لیے میں نے اس دن بھی خاموشی سے اس سے سگریٹ لے لی۔ وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میں نے جیسے ہی 2-4 کش لیے مجھے عجیب کھانسی سی آنے لگی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگے۔ مجھے اسموکنگ کرتے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اسی لیے آج میں اپنی حالت پر حیرت زدہ تھا۔ میں نے بے اختیار سگریٹ اپنے ناک کے پاس لے جا کر سونگھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس سگریٹ میں نشہ آور ڈرگز ملائے گئے تھے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی دلاور شرمندہ سا ہوتا مجھ سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد اکثر ہی کسی نہ کسی چیز میں ڈرگز ملا کر دلاور مجھے دینے لگا اور پھر آہستہ آہستہ مجھے زہر کی لت لگ گئی۔ اب ڈرگز لینا میری مجبوری بن چکا تھا اور اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دلاور نے مجھے ایک پیشہ ور چوروں کے گینگ سے ملوا دیا۔ میں روز ان کے پاس بیٹھتا، ان کے ساتھ جوا کھیلتا اور ان سے ڈرگز خریدتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر کافی قرضہ جمع ہو گیا۔ اب وہ گینگ اپنے پیسے وصول کرنے کی خاطر مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی۔ انہوں نے میرے سامنے یہ شرط رکھی کہ یا تو میں ان کے ساتھ چوریاں اور ڈکیتیاں کرنا شروع کر دوں یا پھر فوراً کے فوراً ان کے قرض کی رقم انہیں واپس کر دوں۔ ان دونوں آپشن کو پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ پہلا یہ کہ میں ڈرگز لے کر نشہ کر کے نشائی تو بن سکتا تھا، لیکن کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈال کر یا کسی کی جمع پونجی لوٹ کر میں چور اور ڈاکو نہیں بن سکتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے یہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا تھا، اور دوسرا اس وقت میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی جو میں انہیں دے کر اپنی جان بچا سکتا۔ اسی لیے میں نے ان سے کچھ دنوں کی مہلت مانگی تو وہ لوگ ہتے سے اکھڑ گئے۔ انہوں نے مجھے مہلت دینے سے صاف انکار کر دیا۔
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے دھمکی دے دی کہ اگر میں نے ان کے ساتھ ان کے گینگ میں شمولیت کر کے چوریوں اور ڈکیتیوں کا کام شروع نہ کیا یا میں ان کی رقم انہیں واپس نہ کی تو مجبوراً مجھے اپنی بیوی بیٹیاں ان کے حوالے کرنی پڑیں گی۔ ان کی یہ دھمکی سنتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا دل اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کچل دیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری روح بھی پرواز کر جائے گی۔ مجھے تو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اپنی باکردار بیوی اور معصوم بیٹیوں کو ان درندوں کے ہاتھ نہیں لگنے دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے ہمت دکھائی، بس مصلحت سے کام لیتے ہوئے ان ڈاکوؤں کے گینگ کے سرغنہ کو ان کے گینگ میں شامل ہونے کی رضامندی دے دی۔ میں ان سے ڈیل کر کے واپس چلا آیا، لیکن گھر آنے کے بجائے میں نے سیدھا اپنے محلے میں بنی مسجد کا رخ کیا، کیونکہ مجھے اب کسی کی مدد کی اشد ضرورت تھی، اور وہ مدد صرف اور صرف مولوی صاحب ہی کر سکتے تھے۔ مسجد میں پہنچتے ہی میں نے نماز ادا کی، اپنے اعمال کی معافی مانگی اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کی حفاظت کی دعا مانگ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور منبر کے پاس بیٹھے مولوی صاحب کے پاس چلا آیا۔ میں نے ان سے مدد مانگی، انہیں کہا کہ آپ صبح ہوتے ہی میرے گھر میں اور پورے محلے میں اور میرے آفس میں بھی، یہاں تک کہ میرے تمام دوستوں میں بھی میری موت کی جھوٹی خبر پھیلا دیجیے گا۔ مولوی صاحب کو چونکہ میں گینگ والوں کی تمام حقیقت بتا چکا تھا، اسی لیے انہوں نے پورے دل سے میرا ساتھ دیا اور میری مدد کی۔ جبکہ اسی رات میں لاہور سے کراچی کی طرف اپنے مرحوم والد کے دوست ڈاکٹر توصیف بخاری کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر انہیں بھی میں نے اپنی گزشتہ حالت اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چونکہ انکل توصیف مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ صرف مجھے اپنے پاس پناہ دی، بلکہ میرے نشے کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ میری مدد کی اور مجھے ذلت سے بچایا۔ جب میں بالکل صحت یاب ہو گیا تو انہوں نے مجھے جاب دلوائی۔ میں اچھی خاصی رقم جمع کرنے میں جب کامیاب ہو گیا تو میں نے واپس لاہور اپنی بیوی اور بیٹیوں کے پاس آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں انہیں یوں در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جیسے ہی لاہور پہنچا تو مجھے مولوی صاحب سے ہی معلوم ہوا کہ اسی گینگ کے لوگ میری ہڈیاں تک ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نے فی الحال خود کو سب سے چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر اب میں ہر روز ایک کھانے کی بوری پیک کر کے مولوی صاحب کے ہاتھ اپنے گھر بھجوا دیتا تھا، تاکہ میری بیوی اور اولاد مفلسی کی زندگی نہ گزاریں۔ مگر ایک دن نہ جانے کیا ہوا، میں بوری اٹھائے مولوی صاحب کو دینے جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں پولیس والوں نے گرفتار کر لیا، اور آج میں یوں مجرم بنے اپنی ہی بیوی اور بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ اپنے شوہر کی اس قدر دردناک باتیں سن کر میرا دل ہول اٹھا۔ میں نے بے ساختہ اس شخص کو دیکھا جس نے صرف ہماری خاطر خود کو کن اذیتوں سے گزارا تھا۔ ابھی میں اپنے شوہر سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ حوالدار آ کر ہمارے سر پر کھڑا ہو گیا اور سختی سے کہنے لگا، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگا کہ یہاں سے سیدھا مولوی صاحب کے پاس جانا، ان کے پاس انکل توصیف کا نمبر ہے، ان سے وہ نمبر لے کر انکل کو کال کر کے ساری حقیقت سے آگاہ کر دینا، پھر انشاءاللہ انکل توصیف تم سب کا ساتھ دیں گے اور میں ضرور باعزت بری ہو جاؤں گا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور گھر کے لیے چل دی۔ اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق میں سیدھا مولوی صاحب کے پاس آئی، ان سے فون لے کر انکل توصیف کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری باتیں سن کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولے، بیٹا پریشان مت ہو، میں آج کی فلائٹ سے ہی لاہور پہنچ رہا ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر پہنچی اور شام ہوتے ہی انکل توصیف ہمارے گھر پہنچ گئے۔ وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو لے کر اپنے فلیٹ میں چلے گئے، کیونکہ ان کے مطابق ہم ان کے گھر میں محفوظ تھے۔ ان کی فلیٹ میں پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کھانا کھلایا اور پھر ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلوا کر ہمارا چیک اپ کروایا، جس کے مطابق ہم چاروں ماں بیٹیاں حاملہ نہیں تھیں، بلکہ ہمیں بس ذرا سی فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی اور ہمارے کھانے میں کچھ کیمیکلز ملائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہماری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی۔ یہ انکشاف ہوتے ہی ہم سب نے شکر کا سانس لیا، لیکن اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آخر وہ سرکاری ڈسپنسری کی ہیڈ ڈاکٹر نے ہم سے ہمارے حاملہ ہونے کا جھوٹ کیوں بولا تھا۔ انکل توصیف لاہور کے سب سے مہنگے ترین وکیل کو میرے شوہر تنویر کا کیس لڑنے کے لیے ہائر کر چکے تھے۔ انکل توصیف کے پولیس میں بھی بہت روابط تھے، اسی لیے اب اس چوروں کے گینگ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ بالآخر انکل توصیف کی انتھک محنت اور میری بیٹیوں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، اور اسی گینگ کے تمام افراد اپنے سرغنہ سمیت گرفتار ہو گئے تھے۔ آج عدالت میں ان کی پیشی تھی۔ تمام کارروائیوں کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ گینگ کے سرغنہ نے ہمارے گھر بوری رکھواتے ہوئے میرے شوہر کو دیکھ لیا تھا،
لیکن چونکہ ان دنوں ان کے خلاف پولیس اپنا شکنجہ تنگ کیے بیٹھی تھی، اسی لیے وہ میرے شوہر کو نہ پکڑ سکا۔ مگر اس نے ایک چال چلی، اس نے ہمارے گھر اور ہمارے گھر کے ساتھ والے تمام گھروں میں بھی ویسے ہی بوریاں کچھ کیمیکلز ملا کر رکھ دیں۔ چونکہ تمام محلے والے متوسط طبقے کے لوگ تھے، اسی لیے سبھی اپنے چیک اپ کے لیے قریبی سرکاری ڈسپنسری میں ہی جاتے تھے۔ اسی وجہ سے گینگ کے سرغنہ نے اس ڈسپنسری کی عورت کو کچھ پیسوں کے عوض خرید لیا اور اسے ہدایت دی کہ جب بھی کوئی عورت تمہارے پاس آئے تو تم نے اسے حاملہ ہونے کی خبر سنانی ہے۔ یوں میرے اور میری بیٹیوں سمیت اور بھی بہت سی عورتوں کو یہی جھوٹی خبر سنائی گئی کہ وہ حاملہ ہیں، اور یوں محلے والوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی، جس کے نتیجے میں میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب ثبوتوں اور گواہوں کے بعد جج صاحب نے میرے شوہر کو باعزت بری کر دیا۔ میرے شوہر نے اور ہم سب نے مل کر انکل توصیف کا بہت شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا تھا۔ میرے شوہر انکل توصیف کے کہنے پر ہی ہمیں لے کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ ہمارا صبر رائگاں نہیں گیا۔